بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پچھلے اپنے سیرہ کے لیسن میں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد تین مین لوگ جو تھے جو اسلام لائے، اس میں ایک عمرو بن عاص تھے اور خالد بن ولید تھے اور عثمان ابن طلحہ تھے۔ تو عمرو بن عاص کا اسلام لانا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب ہم خالد بن ولید کو ڈسکس کریں گے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ تھا اور مخزوم جو قبیلہ تھا اس کا چیف تھا، ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ یہ قریش ایک بہت بڑی ٹرائب تھی، اس کے نیچے سب ٹرائبز تھی، اور جو ایک تھی بنو ہاشم جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری بنو امیہ جس سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسری بنو مخزوم جو کہ جہاں سے ابو جہل تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد ختم ہو گئی تھی، مگر جاہلیہ کے دوران ان کی بڑی اہمیت تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں رہتے تھے۔ اسی لیے ولید بن مغیرہ بھی چیف تھا بنو مخزوم کا، جیسے کہ ابی طالب چیف تھے بنو ہاشم کے۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کا یہ آفیشیل پوئٹ بھی تھا۔ قریش جہاں پہ بھی مقابلے ہوتے وہاں پہ اسی کو بھیجا کرتے تھے اپنی طرف سے۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہوا تو سب اسی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ تو اس نے جس طرح سے بتایا اور جیسے اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو، اور بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جب بات کی تو اس کو قرآن نے عین اس کی پوری کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی اس نے بہت پلان بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنی کیفیت، اس کی سائیکلوجیکل کیفیت، اس کی فزیکل کیفیت کہ وہ کیسے چل رہا تھا، جو کہ اس کی اپنے گھر کی پرائیویسی میں تھی وہ کر رہا تھا، اسی ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر میں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدہ، کہ چھوڑ دو مجھے اور جو کہ میں پیدا ہوا ہوں وحیدہ یعنی تنہا یا اکیلا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا، مال اور بہت سی اولاد وغیرہ دی، اور بنین شہودا، اور وہ بیٹے جو کہ حاضر تھے، غائب تھے، یعنی اس کے قریب تھے۔ دیکھیں جو اولاد آپ کے قریب ہوتی ہے نا، شہود ہوتی ہے، وہی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ جو دور ہوتی ہے وہ آپ کی فزیکلی مدد نہیں کر سکتی، ہاں ہمدردی میں یا آپ کے ویسے آپ کی مدد کر سکتی ہے الفاظ کے ذریعے، لیکن جو قریب ہوتی ہے، رہتی ہے آپ کے پاس، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بنینا شہودا، وہ بنی بیٹے جو اس کے قریب ہی رہتے تھے۔ وہ مہت لہو تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیونکہ وہ میری آیات کے ساتھ دشمنی رکھا ہے۔ سأرہقہ صعودا، کہ میں عنقریب اس کو کہاں ڈالوں گا، شدید ذلت میں۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور پلان بنایا۔ فقتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسے اس نے پلان بنایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور ادھر ادھر چلا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر مڑا اس نے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوثر، کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جو اثر کرتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، بے شک یہ ایک بشر کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کیفیت بیان کر دی سورہ مدثر میں، کہ اس نے جب یہ کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ اور یہ ولید ہی تھا جس سے کہ ولید بن مغیرہ ہی تھا جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے جب ابن مکتوم کوئی سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کو تھوڑا سا یہ بات ناگوار گزری تھی کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ایمان لے آئیں، تو اس پہ عبس و تولا اتری تھی کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، تو وہ یہی اتری تھی۔ مگر یہ دشمنی میں ویسے نہ تھا کہ جیسے ابو جہل تھا۔ ابو جہل تو یعنی دشمنی میں اخلاق کی حدود ہی پار گیا تھا، یہ ویسا نہیں تھا۔ کافی دفعہ یہ قریب بھی آیا مگر اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اسلام نہ لا سکا۔ خالد بن ولید اسی کے بیٹے تھے،
اور بہت خوشحالی میں پلے بڑھے تھے، گھوڑ سواری کے ماہر تھے، بیسٹ ٹرینرز ان کو ملے تھے اور یہ گھوڑ سواری کے ماہر تھے، جنگ کے اصولوں کے بھی ماہر تھے کیونکہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے مگر باقی سب میں شامل تھے، اور جو بھی مسلمانوں کا نقصان ہوا انہی کی وجہ سے ہوا۔ مثال ہمارے سامنے احد کی جنگ بھی ہے۔ خندق کی جنگ میں ان میں بھی یہ ان بہت کم لوگوں میں سے تھے جنہوں نے خندق کو عبور کر لیا تھا اور مدینہ پہنچ گئے، مگر پھر جب ان کا حصار کر لیا گیا تو بڑی کمال پھرتی کے ساتھ یہ بچ کر واپس آ گئے تھے۔ خالد بن ولید ہی تھے جن کو حدیبیہ بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ خالد بن ولید کا اسلام لانا خود ان کی اپنی ہی زبانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیا تو اس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی، اور میں ان تمام جنگوں میں حصہ لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی گئی تھیں، اور جب بھی میں نے اس میں حصہ لیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ مجھے لوٹایا جا رہا ہے، واپس بھیجا جا رہا ہے، اور مجھے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان کا آخری حربہ صلح حدیبیہ تھا، جب میں اصفان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر یوں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ چل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ وہ نماز کے دوران حملہ کریں گے اور سب کو مار دیں گے جب یہ لوگ سجدے میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کے احکامات اتار دیے تھے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میری سوچوں کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے، اور انہوں نے حدیبیہ میں بڑی ماہرانہ حکمت عملی کے ساتھ مجھے شکست دی تھی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں، مکہ چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ تو پہلے خیال آیا حبشہ چلا جاؤں، مگر وہاں پہ بھی مسلمان موجود تھے، اور وہاں پہ رومنز تھے، اور اس کے علاوہ رومنز خود تھے، اور مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے عیسائی ہونا پڑے گا اور اپنا شہر چھوڑ کر ایک اجنبی کی طرح سے رہنا ہوگا۔ اور مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آ گئے، اور مجھے تلاش کیا لیکن مجھے وہاں نہ پایا۔ تو ان کے بھائی یعنی جو خالد بن ولید کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو ایک خط لکھا، اور یہ اسلام خالد بن ولید کے بڑے بھائی اسلام کب لائے تھے؟ جنگ بدر کے زمانے میں۔ جنگ بدر کے زمانے میں یہ پکڑے گئے تھے، قیدی بن کر آئے، اور یہ وہاں پہ اسلام لے آئے، تو لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ جب ان کا جو آزاد کرانے کے لیے پیسے مقرر ہوئے تو 4000 درہم تھے، اور خالد بن ولید وہ 4000 درہم لے کر آئے، ان کو آزاد کروا کے لے گئے، جبکہ یہ اسلام لا چکے ہوئے تھے۔ انتظار کیا کہ بھائی پیسے لے کر آ جائیں، واپس مکہ آ گئے۔ دوسرے دن یہ واپس چلے گئے، صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ پیسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ یہ خالد بن ولید کے لیے ایک اہم سبق تھا کہ اسلام لانے کے بعد ساری وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جاتی ہیں۔ بھائی نے خط میں کیا لکھا تھا؟ بھائی نے خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے لکھا تھا کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کون سی چیز کہ کس چیز کہیں نہیں کہ دیکھی، کہ حیران ہوں کہ میں نے ایسی چیز کہیں نہیں دیکھی کہ تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو، اور انہوں نے کہا کہ اور تم اتنے سمجھدار انسان ہو، کب تک بھاگو گے اسلام سے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلام کو نگلیکٹ کرے۔ اگر وہ اپنی خصوصیات اور اپنے ٹیلنٹس اور اپنی قوت ہمارے ساتھ لگائے گا تو مشرکوں کے خلاف تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور ہم اس کو عزت دیں گے۔ لہٰذا اے میرے بھائی بہت جلد فیصلہ کر لو، کیونکہ تم نے ابھی بھی بہت دیر کر دی ہے اور بہت خیر کے موقع کھو دیے ہیں۔ والسلام، تمہارا بھائی۔ اس خط کے بعد خالد بن ولید نے ارادہ کر لیا کہ وہ اسلام لے آئیں گے، اس لیے یہ اپنے دوست صفوان بن امیہ کے پاس گئے
اور پوچھا اسلام لانے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس نے جواب دیا کہ واللہ اگر میں آخری انسان بھی ہوں گا اس دنیا میں تو میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے بچپن کے دوست اور کزن اکرمہ بن ابو جہل کے پاس گئے، اور یہ عمر میں بھی دونوں برابر تھے۔ اکرمہ اور ابو جہل بھی، یعنی کہ ان دونوں کے باپ بھی آپس میں بیسٹ فرینڈز تھے، اسی طرح یہ آگے سے دونوں بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز تھے۔ اور پوچھا اس سے کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ہوگا؟ تو اکرمہ گھبرا گیا اور رات کے وقت اس نے بلند آواز سے چلانے لگا کہ تم کیسے اسلام لاؤ گے؟ تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ یہ کبھی نہ ہوگا۔ اس نے ابو سفیان کو بلا لیا اور سب قریش کے بڑوں کو اپنے گھر جمع کر لیا، سب کو بتا دیا، اور ایک روایت کے مطابق تلواریں بھی نکال لی گئی تھیں کہ اگر تم اسلام لے آئے، قبول کر لیا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس بات پر اکرمہ بھی حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم اسے اس لیے قتل کر دو گے کہ اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے؟ اس لیے اکرمہ نے سب کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ اب میں اس کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ مگر خالد بن ولید کو احساس ہو گیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے عثمان بن طلحہ کو بھی دعوت دی، وہ بھی مان گئے، اور رات کے وقت یہ دونوں مکہ سے نکل گئے۔ راستے میں عمرو بن عاص بھی مل گئے اور یہ تینوں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کی چابیوں کے رکھوالے ہیں، اور آج تک یہ چابی انہی کے خاندان میں رہی ہے، ان سے کسی نے نہیں۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو عثمان بن طلحہ سے چابی کا تھیلا لے لیا تھا، اور جب آپ طواف کر رہے تھے تو سب آپ سے، یعنی حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تمام لوگ آپ سے مانگ رہے تھے کہ چابی ہمارے حوالے کر دیں، چابی ہمارے حوالے کر دیں، لیکن آیات اتر گئی تھیں کہ امانت داروں کو ان کے حکام تک پہنچا دو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ابی طلحہ کے خاندان میں دے دی، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو یہاں پہ یہی ہوا کہ یہ تینوں مل کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ عثمان ابن ابی طلحہ جو کہ خانہ کعبہ کی چابی کے رکھوالے تھے، عمرو بن عاص جو کہ ایک پولیٹیشین تھے اور جانتے تھے کہ سیاست کے بارے میں بہت ان کو علم تھا، اور خالد بن ولید جو قریش کی جنگوں کے سردار تھے، تو ملٹری جینیس تھے، سیاسی لیڈر۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک ملٹری جینیس، سیاسی لیڈر اور کعبہ کا رکھوالا، یہ محض اتفاق نہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ تین اہم چیزیں اب مسلمانوں کے پاس جا رہی تھیں، اور قریش کو یہ پیغام جا رہا تھا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ مدینہ پہنچے اور خالد بن ولید نے دیکھا، ابن ولید نے دیکھا، یعنی ان کے بھائی نے، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم لوگ چل پڑے ہو، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ تینوں آپ کے سامنے پہنچے، سلام کیا، تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ دیکھو یہ قریش نے اپنا کلیجہ نکال کے تمہارے لیے بھیج دیا ہے، یعنی بہت اہم جسمانی حصہ ہے۔ خالد اسلام لائے، کہا مگر میرے دل میں خوف ہے، میں نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، میں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے، صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر اسلام سے پہلے کوئی نیکی کی ہے تو ابھی بھی باقی ہے تمہارے اعمال نامے میں، صرف تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ خالد نے پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری دفعہ خالد نے پوچھا، پھر تیسری دفعہ وہی جواب دیا، پھر خالد بن ولید کو یقین آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر وہ نقصان جو میں نے اسلام کو پہنچایا ہے اس کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے لیے پھر دعا کی کہ اے اللہ خالد کو معاف کر دے اور ہر اس نقصان پر جو اس نے اسلام کے خلاف کیا۔ ان کے اسلام لانے کے فوراً بعد جنگ موتا ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی جنگ تھی جس کے لیے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں کی تینوں شہید ہو گئے تھے۔
ثابت بن ارقم نے جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دے دیا. جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو اب کون فوج کی کمانڈ کرتا؟ تو ثابت بن ارقم جو ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے خالد بن ولید نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو ابھی اسلام لایا ہوں. تو تم نے بدر میں بھی شرکت کی ہے، تم اہل ہو. ثابت بن ارقم نے باقی تمام صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا مانتے ہو کہ خالد ہم میں سے بہترین ہے جن کو قیادت دی جائے؟ سب نے کہا ہاں. تو خالد نے لیڈ لے لی اور جنگ کا نقشہ پلٹا، اور خالد اپنی فوج کو بحفاظت لے کر مدینہ آ گئے. حضرت خالد بن ولید نے ہر جنگ میں فتح حاصل کی. کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ آپ ہارے ہوں. اور یہ تینوں وہ آخری لوگ تھے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اس لیے کہ اس کے جب فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا کے درجات میں فرق ہے. کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تمہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے یعنی فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. وَأُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا وَقَاتَلُوا وَكُلٌّ وَعَدَ الْحُسْنَىٰ، اور یہ بہت ہیں جو کہ ان کا درجہ بہت اہم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، لیکن وعدہ سب کے لیے بہترین ہے. تو ہمیں اب اس تمام واقعے سے کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو ہمیں نجاشی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب عمرو بن عاص نے کہا کہ مجھے یہ انوائے دے دو تو قتل کر دوں، تو اس پہ اس کا غصہ ظاہر ہوتا ہے. یہ ایمان ایک ایسے شخص کا ہے جس نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، صحابی کا درجہ نہ حاصل کر سکا، تابعی رہا، لیکن اس کے باوجود دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دیکھی محبت تھی. اور اگر آج بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے اور ہمیں غصہ آئے تو وہ ایک بالکل نیچرل چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام کا مذاق اڑانا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانا وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. کبھی کبھی کسی کی کوئی کہی ہوئی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک اور سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی کہی ہوئی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر یہی بات کوئی اور ہمیں کسی اور سورس سے پتہ چلے تو ایک دم دل پر وہ بات جم جاتی ہے. یعنی کہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سچ ہے وہ کون آپ کو دے رہا ہے. کہ سم ٹائمز دا ٹروتھ ڈپینڈز آن what comes from whom it comes from، کہ سچ پتہ چلے کہ کس کی طرف سے یہ سچ آ رہا ہے. مثال ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں کہ سب پتہ تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن عاص، یعنی کہ جب اسلام کے بارے میں سب جانتے تھے، مگر جب نجاشی نے بات کی تو فوراً بات کلپ کر گئی. اسی طرح ابو سفیان جب ہرکیولس نے اس کو بلایا تھا تو اس ہرکیولس نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ اسلام غریب لاتے ہیں، امیر لاتے ہیں، سارا کچھ، تو ابو سفیان کا خود کہنا ہے کہ پہلی دفعہ اسلام میرے دل میں داخل ہوا تھا. اب یہاں پہ ہم آج اس کو روک دیتے ہیں جو ہم نے اپنی سیرہ کی ہے، اور اس کے جو سبق ہیں ان پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین کا تقاضا ہے. اور ان کے بارے میں کسی غلط بات کو سننا اور پسند کرنا ہمارے دین میں بالکل ناپسندیدہ ہے. ہم لوگ اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی بات دیکھیں کہ اسلام کے خلاف ہو رہی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ یا تو اس کا جواب دیں یا پھر اس محفل سے ہم اٹھ جائیں اور ہم دل میں استغفار کرتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلوں سے بچائے جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے بچائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے ہیں، اور ایسی صحبت سے بچائے جہاں پہ کہ دین کو ایک مذاق کے لیول پہ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے، فہم دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ایک دعا ہے کہ جو اگر ہم لوگ یاد کر لیں تو بہت اچھی ہے کہ
یا اللہم یا من جعلت النار بردن و سلامن علی ابراہیم، اے وہ رب جس نے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، یا من ردت یوسف یعقوب، اے وہ جس نے لوٹا دیا یوسف کو یعقوب کے ساتھ، یا من اخرجت یونس من بطن الحوت، اے وہ جس نے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، ان ترزقنا الجنت بغیر حساب، کہ ہمیں تو جنت الفردوس عطا فرمانا بغیر حساب کے، ولا سابق العذاب، لیکن اس سے پہلے کوئی عذاب بھی ہمیں نہ ملے۔ ایک دفعہ پھر میں ان دعا کو دہرا دیتی ہوں، اگر آپ اس کو عربی میں یاد نہیں کر سکتے تو بے شک اس کے اردو کے معنوں میں یاد رکھیں اور مانگ لیں کہ اللہم یا من جعلت النار بردن و سلامن علی ابراہیم، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ جس نے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر، یا من ردت یوسف یعقوب، اے وہ جس نے کہ لوٹایا یوسف کو یعقوب کے پاس، یا من اخرجت یونس من بطن الحوت، اے وہ جس نے کہ نکالا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے، ان ترزقنا الجنت الفردوس بغیر حساب، کہ تو ہمیں عطا کر جنت الفردوس بغیر حساب کے، بلا سابق العذاب، اور اس سے پہلے کوئی عذاب میں نہ دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔